سر بہترین استاد وہ نہیں ہوتا جو آپ کو علم سکھائے، بلکہ بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو علم کی پیاس دے دے۔ اور سوائے علم کے دنیا کی جتنی بھی پیاسیں ہیں، آپ جس چیز کی پیاس میں نکلیں گے، توگو دو کریں گے، کوشش کریں گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، اس کے میسر آ جانے کے بعد، اس کو حاصل کرنے کے بعد سر آپ کے اندر سے اس چیز کے لیے تڑپ اور وہ پیاس، وہ شدت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن پیاس علم ایک ایسی شدت کا نام ہے، ایک ایسی تڑپ کا نام ہے کہ جس وقت بھی آپ کو علم کی پیاس، علم کا جام پینا نصیب ہوگا تو آپ کے اندر سے وہ پیاس ختم نہیں ہوگی، بلکہ جیسے جیسے آپ وہ جام پیتے جائیں گے، علم کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ ایک ایسی پیاس کا نام ہے، لیکن ضرورت ہے تو بس ایک ایسے استاد کی جو علم کی پیاس دے دے، جو علم کی تڑپ دے دے، ہاں، جو علم کے لیے راتوں کو جاگنے پر رضامند کر دے۔ پھر سر انسان چین تک سفر کر کے چلا جاتا ہے، سر علم کے لیے راتوں کو اٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے نصیب کو جگانا شروع کر دیتا ہے۔ سر 800 سال بعد اقبال جیسا شاگرد پیدا ہوتا ہے، پیاس دینے والا استاد بھی جلال الدین رومی ہوتا ہے۔ دنیا اقبال پہ تحقیق کرتی ہے کیونکہ علم کی پیاس بھی جلال الدین رومی نے دی تھی۔ سر آج بھی جا کے دیکھ لیں کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس، ان کے مزار اقدس کے پاس آج بھی اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علامتی قبر آج بھی موجود ہے۔ سر ایسا محبت کا سلسلہ بڑھا، ایک ایسے فیض کا سلسلہ بڑھا کہ اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی، اتنا فاصلہ، اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کی محبت کو ملا دیا گیا ہے۔ اگر استاد پیاس دینے والا ہو تو سر دنیا تحقیق پہ اتر آتی ہے۔ سر کہتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر میں کچھ مٹی مولانا جلال الدین رومی کی قبر کی بھی شامل کی گئی ہے۔ سر اگر استاد عظیم ہوں، استاد پیاس دینے والے ہوں تو اقبال جیسے شاگرد امٹ کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جی، لیکن آج ضرورت ہے تو صرف عمل کی۔ سر آپ کا عمل کسی کو اس قدر موٹیویٹ کر سکتا ہے، آپ کا عمل آپ کے کردار سے چھلک کر باہر آ جاتا ہے۔ سر شاید دنیا آپ کی باتوں سے نہ مانے، لیکن اگر آپ کا کردار دیکھ لے تو سر ہر کوئی آپ جیسا بننا شروع کر دے۔